یہ واقعہ تصوف کے میدان میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ ایک روحانی سفر کی مکمل کہانی ہے جس میں ایک سالک فقیر کی تربیت، آزمائشوں اور معرفت کے مناظر کو بہت گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب میں تذکرۃ الاولیاء میں اس واقعے کو درج کیا ہے، جو انسان کی روحانی اصلاح اور اللہ کے قرب کے اصول کی عملی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہاں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ہر پہلو کو سمجھا جا سکے۔ فقیر ایک ایسا شخص تھا جو دنیاوی معاملات سے بیزار ہو چکا تھا۔ دنیا کی ظاہری شان و شوکت اور مال و دولت اسے مطمئن نہ کر سکے۔ اس کے دل میں اللہ کی قربت کی طلب تھی اور وہ جانتا تھا کہ معرفت الہی کا راستہ کسی کامل مرشد کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک دن وہ مشہور صوفی بزرگ ہیرا کے پاس آیا جو اپنی روحانی بصیرت اور کمالات کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے۔ فقیر نے ادب سے عرض کیا، اے مرشد، میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ راستہ دکھائیں جو مجھے معرفت کے اعلیٰ مقام تک لے جائے۔ ہیرا نے فقیر کی طلب کو محسوس کیا اور جان لیا کہ یہ راستہ کٹھن ہے اور اس میں قربانی، صبر اور عاجزی کی ضرورت ہے، لیکن وہ بھی سمجھ گئے کہ فقیر ابھی روحانی طور پر اتنا مضبوط نہیں کہ اسے معرفت کے راز فوراً عطا کیے جائیں۔ انہوں نے اسے روحانی تربیت کی ابتدائی مراحل سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ہیرا نے فقیر سے کہا، اگر تم معرفت کی سچائی کو پانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی انا اور تکبر کو مکمل طور پر مٹانا ہوگا۔ اس کے لیے تمہیں لوگوں کے گھروں سے بھیک مانگنی ہوگی۔ فقیر نے یہ حکم سن کر توجہ کیا، لیکن مرشد کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے بھیک مانگنا شروع کیا اور لوگوں کے گھروں پر دستک۔ فقیر نے یہ حکم سن کر توجہ کیا، لیکن مرشد کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے بھیک مانگنا شروع کیا اور لوگوں کے گھروں پر دستک دی۔ کچھ لوگ اسے بھیک دیتے، لیکن اکثر اسے دھتکارتے، ذلیل کرتے اور سخت الفاظ بولتے۔ یہ تمام رویے اس کے نفس کے لیے ایک آزمائش تھے۔ کا زخم، ہر بار جب لوگ اسے حقیر سمجھتے اس کے دل میں ایک چبھن محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ خود کو سمجھاتا کہ یہ سب اس کی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ آہستہ آہستہ بھیک مانگنے کے اس عمل نے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ اس نے اپنی انا کو مٹانا شروع کیا اور اپنے نفس کو قابو میں لانے کی مشق کی۔ مہینوں بعد جب فقیر واپس آیا تو اس نے مرشد سے کہا، اے مرشد، میں نے آپ کا حکم پورا کیا اور بھیک مانگنے کے دوران اپنی انا کو مٹانے کی کوشش کی، اب مجھے آگے بڑھنے کا راستہ دکھائیں۔ ہیرا نے اس کی بات سنی اور اس کی روحانی حالت کو مزید بڑھنے کے لیے ایک اور امتحان دیا۔ اب تمہیں بازار جانا ہوگا اور بھوک اور ذلت سہنی ہوگی، دیکھو کہ تم ان حالات کو کس طرح برداشت کرتے ہو۔ بازار کی آزمائش۔ فقیر بازار گیا اور وہاں کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، بعض نے اس کا مذاق اڑایا، کچھ نے گالیاں دی اور کچھ نے تو اس پر چیزیں پھینک دی، لیکن فقیر نے ہر ذلت کو صبر اور سکون سے برداشت کیا۔ ابتداء میں اس کا دل ان باتوں سے زخمی ہوا، لیکن اس نے خود کو قابو میں رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ سہتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ ذلت اور گالیوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس کے اندر عاجزی کا جذبہ مضبوط ہو گیا۔ بازار کی اس آزمائش کے بعد فقیر نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں ایک نیا سکون پیدا ہو چکا ہے۔ اب وہ دنیاوی عزت اور ذلت سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ جب فقیر دوبارہ ہیرا کے پاس آیا تو اس کے چہرے پرسکون اور دل میں ایک نئی روشنی تھی۔ ہیرا نے اسے دیکھ کر کہا، اب تم اس قابل ہو چکے ہو کہ تمہیں معرفت کے اثرات سکھائے جائیں۔ تم نے اپنی انا، خواہشات اور دنیاوی تعلقات کو ختم کر دیا ہے اور یہی معرفت الہی کی پہلی شرط ہے۔ ہیرا نے فقیر کو معرفت کے اصول بتائے۔ اللہ سے محبت تبھی ممکن ہے جب انسان اپنے ذات کی محبت کو ترک کر دے۔ معرفت کے راستے میں صبر اور قربانی کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ عاجزی وہ زیور ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ واقعہ کئی اہم نکات کی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انا
اور نفس کی خواہشات کو مٹانا ضروری ہے۔ آزمائشوں اور ذلت کو صبر سے برداشت کرنا وہ روحانی ترقی کی بنیاد ہے۔ انسان جتنا عاجز ہوگا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ حقیقی سکون دنیاوی عزت یا شہرت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ معرفت الہی کا راستہ نہایت مشکل اور صبر طلب ہے۔ اس میں انسان کو اپنی خواہشات، انا اور نفس کو مکمل طور پر مٹانا ہوتا ہے۔ بغیر نے ہیرا کی رہنمائی میں ان تمام مراحل کو کامیابی سے طے کیا اور آخرکار اللہ کی قربت اور معرفت کے مقام تک پہنچا۔ یہ واقعہ آج کے دور میں بھی ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ روحانی ترقی کے لیے عاجزی، صبر اور قربانی کا راستہ ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔